بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے مباحث میں جاری ہے اور اس کتاب کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج کے درس میں جو عنوان مورد نظر ہے وہ بیع کی تعریف اور عوض کے متعلق توضیحات ہیں کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیع کی تعریف کی تھی اور آج اسی تعریف کے ذیل میں عوض کے حوالے سے جو توضیحات آغا بیان کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو یہاں پر پیش کی جائے گی۔ تو اس درس کے اہم نکات جو ہمارے سامنے ہیں آج کے اس درس کے اندر، ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ کہ عوض کا عین اور منفعت دونوں کو شامل ہونا، یعنی اس کے اندر یہ بحث کی جائے گی کہ عوض بیع کے اندر عین کے علاوہ منافع کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح دوسرا اہم نقطہ یہ کہ شیخ بہبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اور ان کی دلیل کیا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ وہ ایک مخالف نظر رکھتے ہیں تو اگلا مطلب ہمارا اس سلسلے میں ہوگا۔ اور تیسرا اہم مطلب کہ شیخ بہبہانی کی اس رائے کے متعلق مصنف کیا فرماتے ہیں اور شیخ انصاری نے اس سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اور چوتھے مورد میں آزاد شخص کے عمل کا عوض قرار پانا، کہ آزاد شخص کا عمل آیا بیع کے اندر عوض قرار پا سکتا ہے یا قرار نہیں پا سکتا۔ اسی طرح یہاں پر پانچواں عنوان اگر فرصت رہی تو وہ اس سلسلے میں رہے گا کہ حقوق بیع کے اندر آیا عوض قرار پا سکتے ہیں یا نہیں قرار پا سکتے۔ تو اس سلسلے میں جو عبارت شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مد نظر ہے آج کے اس درس کے اندر، وہ اس طرح سے ہے کہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِوَض فَلَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ كَوْنِهَا مَنْفَعَةً كَمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَعَنِ التَّذْكِرَةِ وَجَامِعِ الْمَقَاصِدِ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْخِلَافِ فِيهِ نعم نُصِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَعْيَانِ الْخِلَافُ فِيهِ۔ تو اس طرح کی عبارت سے آغاز کرتے ہیں آج کے اپنے اس درس کا، اور سب سے پہلا نقطہ یہ کہ عوض کے متعلق توضیح جو یہاں پر دی جا رہی ہے اس میں وہ تمام چیزیں جن کو عوض شامل ہے ان موارد کو یہاں پر اجمالی طور پر ہم نظر میں رکھتے ہیں کہ کن کن موارد کو، کن چیزوں کو عوض شامل ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آگے متن کے ساتھ اس کی توضیحات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ کہ عوض جو ہے وہ عین کو شامل ہے، اور یہ ایک واضح مطلب ہے چونکہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر دیکھا کہ بیع کے اندر معوض اور مبیع عین ہوتی ہے اور عوض کا عین قرار پانا یہ ایک واضح مسئلہ ہے۔ کہ اس کے بعد دوسرا جو عنوان مد نظر ہے وہ منفعت ہے کہ عوض جو ہے وہ منفعت کو شامل ہے، تمام تر منافع ان کو عوض شامل ہے۔ بیع کے اندر ہم منفعت کو عوض کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی جو منافع ہیں وہ منفعت مالیت رکھتی ہے، اس اعتبار سے عوض قرار پا سکتی ہے۔ اور تیسرا یہاں پر نقطہ یہ کہ آزاد شخص کا عمل عوض اس کو بھی شامل ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس میں تفصیل ہے، ایک صورت میں عوض قرار پاتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی جو اس کی صورتیں ہیں اس میں آزاد شخص کا عمل عوض قرار نہیں پاتا۔ اسی طرح چوتھے مورد میں عوض جو ہے وہ حقوق کو شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی اس میں تفصیل ہے، اور تین صورتیں یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور مفصل ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کون سے حقوق عوض قرار پا سکتے ہیں، کون سے حقوق عوض قرار نہیں پا سکتے بیع کے اندر۔ تو اس سلسلے میں توضیح جو ہے وہ متن کے ساتھ ان موارد کی توضیحات ہم آگے بیان کرتے ہیں مفصل، کہ کس طرح عوض جو ہے وہ منافع کو شامل ہے، آزاد شخص کا عمل کیا حیثیت رکھتا ہے اس سلسلے میں، اس طرح سے حقوق کی پوری تفصیل جو آگے بیان ہونے جا رہی ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْعِوَض فَلَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ كَوْنِهَا مَنْفَعَةً۔ سب سے پہلا مطلب یہ کہ عوض منافع کو شامل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ جائز ہے کہ وہ عوض منفعت قرار پائے۔ اس کی مثلا گھر کی رہائش، جانور کی سواری وغیرہ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو منافع حساب ہوتی ہیں، یعنی گھر کی رہائش منفعت حساب ہوتی ہے، جانور کی سواری یعنی اگر کسی کے پاس کوئی جانور ہے تو اس کی سواری کا وہ مالک ہے، وہ اس کے منافع میں سے ہے، وہ اس منفعت کو
ایک معاملے کے اندر یعنی بے کے اندر کسی چیز کے لیے عوض قرار دے سکتا ہے، کیونکہ شرعاً اور عرفاً منفعت مالیت رکھتی ہے، لہٰذا عوض ان تمام منافع کو شامل ہے، کما فی غیر موضع من القواعد وعن التذکرۃ وجامع المقاصد، جیسا کہ علامہ قواعد کے اندر اور تذکرے کے اندر بہت سارے موارد میں اس طرح کے مطلب کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح محقق ثانی جامع المقاصد کے اندر اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں، ولا یبعد عدم الخلاف فیہ، اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ تقریباً ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ نعم نصب الی بعض الاعیان الخلاف فیہ، یعنی اس مسئلے کے اندر بعض بزرگان کی طرف نسبت دی گئی ہے اختلاف کی، کہ شیخ کاشف الغطاء نے اس مسئلے کے اندر آغا وحید بہبہانی کی طرف نسبت دی ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آغا وحید بہبہانی جو ہیں وہ اس مسئلے میں اختلاف کے قائل ہیں۔ تو بس مراد یہاں پر وہ بزرگوار کے جو مخالف ہیں اس مسئلے کے اندر وہ آغا وحید بہبہانی ہیں، کہ جنہوں نے اپنے رسالے عملی کے اندر جو کہ آداب التجارت نامی رسالہ ہے ان کا، اسی کے اندر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی نظر کے مطابق عوض اور معوض دونوں عین ہونے چاہیے، یعنی جہاں وہ مبی اور معوض کو عین جانتے ہیں کہ مبی اور معوض عین ہونے چاہیے، تو وہاں پر وہ عوض کو بھی کہتے ہیں کہ اعیان میں سے ایک عین ہونی چاہیے، اور یہ ان کی نظر ہے جو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر ان کی جو نظر ہے وہ ایک مخالف نظر ہے۔ لیکن اس کی دلیل کیا ہے، کیوں وہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ عوض جو ہے وہ فقط عین کو شامل ہے؟ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ لِمَا اشْتَهَرَ فِي كَلَامِهِمْ، اس کی جو ایک وجہ بن سکتی ہے شاید وہ یہ ہے کہ فقہا کے کلام کے اندر وہ بات کہ جو مشہور ہوئی، اور وہ یہ کہ من ان البیع لنقل الاعیان، کہ بیع جو ہے وہ نقل اعیان کے لیے ہے، یہ جو مطلب فقہا کے کلام میں مشہور ہوا، یہ وہ مطلب ہے کہ شاید وجہ بنتی ہے یہاں پر اس بات کی کہ وحید بہبہانی وہ اس بات کے قائل ہوں کہ عوض جو ہے وہ اعیان کو شامل ہے فقط، اور منافع کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ فقہا جب بیع کی تعریف کر رہے ہیں اور بیع کو بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے وضاحت دے رہے ہیں کہ ان البیع لنقل الاعیان، بیع نقل اعیان کے لیے ہے۔ تو یہاں پر درواقع شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اگر وحید بہبہانی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بس بیع جب نقل اعیان کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہاں پر عین کو عین کے مقابلے میں تبادلہ کیا جا رہا ہے، یعنی معوض بھی عین ہے اور اس طرح اس کا عوض بھی عین ہی ہے۔ لیکن پھر شیخ فرماتے ہیں کہ وَظَاهِرْ إِرَادَتُهُمْ بَيَانُ الْمَبِيعِ، یعنی یہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ ان البیع لنقل الاعیان، تو ان کی اس جملے سے جو مراد ہے، وہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ مبی کا بیان ہے، یعنی فقہا کا ارادہ ظاہر یہ ہے کہ مبی کے بیان کرنے کا ہے، وہ اس جملے کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مبی کو عین ہونا چاہیے، بیع نقل اعیان کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی معوض اور مبی جو اس بیع کے اندر ہے وہ اعیان میں سے کوئی عین ہے کہ جس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جملہ فقہا بیع کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ درواقع اجارے کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ جہاں اجارے میں منافع کو نقل کیا جاتا ہے تو یہاں بیع اس کے مد مقابل ہے، اور بیع کے اندر اعیان کو نقل کیا جاتا ہے، اور یہاں پر وہ مبی کے بیان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی فقہا کا یہ جملہ عوض کی طرف ناظر ہی نہیں ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقہا نے جب کہا کہ ان البیع لنقل الاعیان تو یہ عوض کی طرف ناظر ہے، نہیں، بلکہ یہ فقط مبی کی طرف ناظر ہے، اور مبی کو بیان کر رہا ہے یہ جملہ کہ مبی کس طرح سے ہونی چاہیے۔ نظیر قولہم ان الاجارۃ لنقل المنافع، جیسا کہ خود فقہا کا یہ قول ہے کہ اجارہ منافع کے نقل کے لیے ہے، یعنی منافع کو منتقل کرنے کے لیے ہے، یعنی یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ اجارہ نقل منافع کے لیے ہے تو یہاں پر منفعت کو منتقل کرنا منفعت کے عوض نہیں، اس طرح سے مقصود نہیں ہے، یہاں منفعت کو منتقل کرنا مد نظر ہے فقط، اور اس کے مقابلے میں اجرت کی طرف یہ جملہ ناظر ہی نہیں ہے، وہ اجرت کس طرح سے بھی ہو، منفعت کو جب منتقل کیا جا رہا ہے مد مقابل اجرت اس کے لیے منفعت ہے یا کوئی اور چیز، اجرت کی طرف یہ جملہ ناظر نہیں ہے، فقط منفعت کے نقل کی طرف ناظر ہے۔ اور اسی طرح اس کے مقابل جب وہ بیع کو کہتے ہیں کہ یہ نقل الاعیان ہے تو وہاں پر بھی ان کی مراد فقط مبی ہے،
وہ معوض ہے، عوض کی طرف وہ جملہ ناظر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہیں سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس آغا وحید بہبہانی کی جو مخالفت ہے یہاں پر وہ کسی بھی اعتبار سے مشکل ایجاد نہیں کرتی، کیونکہ فقہا سے انہوں نے جس مطلب کو سمجھا ہے وہ درست نہیں سمجھا گیا۔ اس کے بعد جو یہاں پر مطلب مد نظر ہے وہ یہ کہ آیا آزاد شخص کا عمل عوض قرار پا سکتا ہے یا نہیں قرار پا سکتا، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ آزاد شخص کے عمل پر معاملے کے بعد وہ آزاد شخص کا عمل بیع کے اندر عوض قرار پائے کسی چیز کے لیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ خیاطی جانتا ہے، یعنی وہ درزی ہے، یا مثلا وہ عمارتیں وغیرہ بناتا ہے، بنائی کا کام جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک شخص آ کر، مثلا زید آ کر اس حسن کو کہ جو بنائی کا عمل جانتا ہے اسے اجیر بناتا ہے اپنے۔ جب زید آ کر حسن کو اجیر بناتا ہے تو یہاں پر اجیر کا یہ جو بنائی کا عمل ہے یہ ملکیت میں آتا ہے اب زید کے، یعنی زید نے اس کو کچھ پیسے دیے، مبلغ دیے، اور یوں اس کو اجیر بنایا، اس کے اس عمل کو اپنی ملکیت میں اس نے لایا۔ تو اب یہاں پر دیکھا جائے کہ یہ جو شخص آزاد شخص ہے اس کا یہ عمل وہ ہے کہ جس پر ابھی معاملہ واقع ہوا ہے، اور اس معاملے واقع ہونے کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مستاجر ہے جس نے اس حسن کو اجیر کیا ہے وہ اس کے عمل کو ایک بیع کے اندر جب وہ کوئی چیز خرید رہا ہو تو وہاں پر اس کو عوض قرار دے سکتا ہے۔ تو بس یہاں پر مثال اس طرح سے ہے کہ عقد اجارہ میں آزاد شخص ایک مہینے کے لیے اجیر ہوا ہو کہ وہ کسی کے لیے کام کرے گا، اور پھر مستاجر اس شخص کے ایک مہینے کے عمل کا مالک بن جاتا ہے۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو اب اس مستاجر کے جو اس آزاد شخص کے عمل کا مالک بن چکا ہے اور اس آزاد شخص کا عمل اب اس مستاجر کی ملکیت بن چکا ہے، یہ ایک معاملہ آزاد شخص کے اس عمل پر واقع ہو چکا ہے، تو اب اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستاجر اس آزاد شخص کے ایک مہینے کے کام کو بیع کے لیے عوض قرار دے سکتا ہے۔ یعنی اگر یہی مستاجر یعنی وہ زید اگر کسی تیسرے شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، تو وہاں پر وہ جو عوض دے گا وہ اس حسن کے عمل کو جو ایک مہینے کے لیے اس مستاجر یعنی زید کے لیے ہے، یہ مستاجر زید اس حسن کے اس عمل کو عوض دے سکتا ہے اس بیع کے معاملے میں اس چیز کے لیے کہ جس چیز کو وہ خرید رہا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ جب ایک آزاد شخص کے عمل پر پہلے ایک معاملہ واقع ہو چکا ہو اور اس کا وہ عمل کسی کی ملکیت میں آ چکا ہو، تو یہاں پر یہ ایک واضح سی صورت ہے کہ وہ شخص کہ جس نے اسے اجیر بنایا ہے، جس نے اس کے عمل کو اپنی ملکیت میں حاصل کیا ہے، وہ اس کو عوض قرار دے سکتا ہے کسی اور بیع کے اندر۔ دوسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ آزاد شخص کے عمل پر معاملے سے پہلے اس عمل کو بیع کے اندر عوض قرار دیا جائے، یعنی ابھی اس کا وہ جو عمل ہے، مثلا وہ جو بنائی کا کام جانتا ہے، وہ کسی کی ملکیت قرار نہیں پایا، خود اس کے لیے ہے، وہ خود اپنے اس عمل پر مسلط ہے، وہ عمل اس کا کسی اور کی ملکیت میں نہیں آیا، کوئی اس پر معاملہ نہیں ہوا۔ اب اس معاملے سے پہلے اس صورت میں اگر ہم اس کے عمل کی مالیت کے قائل ہوئے تو عوض قرار پائے گا، وإلا نہیں پائے گا۔ یعنی اگر آزاد شخص کے عمل پر معاملے سے پہلے ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اس کا یہ عمل اموال میں سے ہے، یعنی مالیت رکھتا ہے، اس پر مال کا صدق آتا ہے، لہٰذا اگر ہم اس مبنا کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں مشکل نہیں ہے کہ آزاد شخص کے عمل کو عوض قرار دیا جائے۔ لیکن اگر وہ مالیت نہیں رکھتا یا مثلا اموال میں سے شمار نہیں ہوتا تو اس کو کسی بھی اعتبار سے ہم بیع کے اندر ایک عوض کے طور پر قرار نہیں دے سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں عبارت کے اندر کس طرح اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اما عمل الحر، یعنی ایک آزاد شخص کا جو عمل ہے، فإن قلنا انه قبل المعاوضة عليه من الاموال فلا اشکال، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ جو آزاد شخص کا عمل ہے یہ اس پر معاوضہ اور معاملہ ہونے سے پہلے من الاموال، یہ اموال میں سے ہے، یعنی ابھی اس پر معاملہ نہیں ہوا، اور معاملہ اس پر واقع نہ ہونے سے پہلے اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ اس کا یہ عمل اموال میں سے ہے، مالیت رکھتا ہے، اس پر مال صدق کرتا ہے، تو فلا اشکال، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ
وہ جو ہے بے کے اندر عوض قرار پا سکتا ہے۔ وَإِن لَا فَفِي اشکال، اور اگر وہ معاملے سے پہلے اموال میں سے حساب نہیں ہوتا تو اس کے اندر اشکال ہے، یعنی وہ پھر عوض قرار نہیں پا سکتا بے کے اندر۔ اب یہاں پر وہ جو پہلی صورت تھی شیخ انصاری اس کی طرف متعرض نہیں ہوئی، وہ واضح سی صورت ہے، یعنی اگر آزاد شخص کے عمل پر معاملہ ہوا ہے اور اس کا وہ عمل کسی کی ملکیت میں آ چکا ہے تو وہ مستاجر اس کے عمل کو عوض قرار دے سکتا ہے، لیکن بات وہاں پر ہے کہ جہاں آزاد شخص کا عمل اس طرح سے ہے کہ اس پر پہلے کوئی معاملہ نہیں ہوا، اب اس صورت میں اگر ہم اس کو اموال میں سے جانتے ہیں تو پھر وہ عوض قرار پا سکتا ہے، وَإِلَّا قرار نہیں پا سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضہ، یعنی معاوضے سے پہلے بیع کے اندر اس عوض اور معاوض کا مال ہونا معتبر ہو، اس بات کا احتمال موجود ہے۔ جب اس کا احتمال موجود ہے تو اب آزاد شخص کے عمل کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ جب اس پر معاملہ واقع نہیں ہوا تو آیا وہ جو ہے وہ مال حساب ہوتا ہے یا مال حساب نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مال حساب ہوتا ہے تو وہ عوض قرار پائے گا، اور اگر مال حساب نہیں ہوتا تو وہ عوض قرار نہیں پائے گا۔ کما یدل علیہ ما تقدم عن المصباح، جیسا کہ اسی چیز پر دلالت کرتی ہے وہی مطلب کہ جو گزر چکا مصباح سے، یعنی المصباح المنیر میں فیومی نے جو بیع کی تعریف کی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ بیع یعنی مبادلۃ مال بمال، تو اس تعریف کے مطابق کہ جہاں بیع کی تعریف یوں کی جا رہی ہے کہ مال کا مال کے ذریعے تبادلہ مبادلہ، تو اس طرح یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جس چیز کا تبادلہ واقع ہو رہا ہو، یعنی معوض اور مبیع کو جس چیز سے مبادلہ کیا جا رہا ہے وہ دوسری چیز یعنی وہ عوض مال ہونا چاہیے، جس طرح معوض مال ہے اس طرح وہ عوض بھی مال واقع ہو، مال ہونا چاہیے اس کا۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب یہ تعریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معاوضے سے پہلے وہ جو دو عوض ہیں وہ مال ہونے چاہیے، تو یہاں پر تبھی ہم کہتے ہیں کہ آزاد شخص کا وہ عمل آیا وہ معاوضے سے پہلے اموال میں سے حساب ہوتا ہے یا اموال میں سے حساب نہیں ہوتا۔ اگر اموال میں سے حساب ہوتا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ عوض قرار پا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو بحث یہاں پر شیخ انصاری بیان کرنا چاہتے ہیں وہ حقوق کے سلسلے میں ہے کہ آیا حقوق عوض قرار پا سکتے ہیں یا عوض قرار نہیں پا سکتے، کیونکہ یہاں پر ہمارا وقت تمام ہوتا ہے اس درس کے سلسلے میں، تو اگلے درس کے اندر ہم اسی مطلب کو تفصیل سے بیان کریں گے، اور وہ تمام اقسام جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ حقوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور کس قسم کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقوق عوض قرار پا سکتے ہیں یا عوض قرار نہیں پا سکتے، تو مفصل اس کی توضیح ہم اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے عبارت کے ساتھ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔